کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی دل آزاری کے ساتھ، بڑے درد و کرب کے ساتھ یہ واقعات آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جن واقعات سے آپ اچھی طریقے سے بخوبی واقف ہیں، تھوڑا بہت آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں احساسات کو، کیونکہ ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے دندے کے لیے فکر مند ہیں، لیکن ہمارے وہ مظلومین بھائی، وہ فلسطین کی برادری، وہ عوام جن کے یہاں کھانا نصیب نہیں، جن کے یہاں پانی نصیب نہیں، یا جس کے یہاں رہنے کے لیے چھت نصیب نہیں، آسمان کی چھت کے نیچے بے یار و مددگار ٹک ٹکی نگاہیں لگائے ہوئے آسمان کی طرف رب کی ذات کے اوپر امید کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور ادھر دنیا نے تنظیمیں بنا رکھی ہے، کئی آرگنائزیشن بنا رکھے ہیں، کئی تنظیمیں بنا رکھی ہے، ہیومن رائٹ واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، ریڈ کراس، یونیسیف اور UN، پتہ نہیں کیا کیا تنظیمیں بنا رکھی ہے، اور یہ صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے حصول کے لیے، اپنے پکش کے لیے یہ تنظیمیں ہیں۔ دوستو، اس کا عملی طور پر یوزلی اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا پریکٹیکل طور پر کہیں بھی ان کی یہ تنظیمیں ایکٹیو نہیں ہے، اس محرک نہیں ہے، نہ ہی کہیں پہ ایکشن لیتی ہے، بلکہ یہ تنظیمیں بنا کر خاکوں کے اندر محفوظ کر کے وہ اپنے یہاں موجود کر رکھی ہے، اور جب اپنا مفاد ہو، اپنا انٹریسٹ ہو، سیلف انٹریسٹ ہو، تو یہ تنظیمیں اٹھتی ہے اور کوئی عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ باقی ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہی تنظیمیں محرک ہوتی تو آج یہ تنظیمیں، یہ سنستھائیں، یہ آرگنائزیشن کیوں نہیں مدد کرتی فلسطین کی؟ فلسطین سے بڑھ کر کس کے اوپر ظلم ہوگا، استبداد ہوگا، ایکسٹریمزم ہوگا، دہشت گردی ہوگی جو اس وقت فلسطین کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی دہشت گردی کو اجازت نہیں دیتے، چاہے وہ دوسرے ممالک کے اندر ہو یا پھر فلسطین کے اندر ہو، لیکن اس وقت تو ہو رہا ہے نا، ایک پاورفل حکومت ایک غریب کو اپنی ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے نا، معصوم بچے زخمی میدان کے اوپر پڑے ہیں، دوسرا بچہ اس کو تسلی دے رہا ہے، اس کے والدین شہید ہو چکے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر اتیاچار کیا ہوگا؟ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے، جب کھانے کی امدادیں پہنچائی جاتی ہے تو ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے کے ظلم ہو رہے ہیں، اور آج کل کی جو مہذب دنیا جو اپنے آپ کو کہہ لیتی ہے کہ ہم مورلٹی والے ہیں، ہم اچھے اخلاق والے ہیں، دنیا ایجوکیٹڈ ہو چکی ہے، دنیا اس وقت پاورفل ہو چکی ہے، دنیا کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گی، عالمی تنظیمیں بنا رکھی ہے، ہیومن رائٹ واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ریڈ کراس، یونیسیف بچوں کی تنظیم بنا رکھی ہے، لیکن یہ یونیسیف کب کام آئے گی؟ بچوں کے ساتھ تو اس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے والدین تو شہید کر دیے گئے، ان کا گھر چھین لیا گیا، ان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، آسمان کی چھت کے نیچے وہ زندگی بسر کرنے کے اوپر مجبور ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہ بھوک مری کی وجہ سے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور دنیا ساری اس وقت تماشا آرائی بن کے رہ رہی ہے۔ کئی تنظیمیں بنا دی، کئی انسانی حقوق کے لیے تنظیمیں کھڑی ہو گئی، کئی ایک عالمی عدالتیں بنا دی، کئی ایک سلامتی کونسلیں بنا دی، کئی ایک OIC تنظیمیں بنا دی، لیکن ساری کی ساری تنظیمیں اس وقت بے اثر نظر آ رہی ہے، ان تنظیموں کی پول کھل گئی ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس لیے OIC بنایا گیا تھا، کس لیے سلامتی کونسل بنایا گیا تھا، کس لیے دنیا کی عدالت بنائی گئی تھی، ورلڈ لیول کی جو عدالتیں بنائی گئی تھی، کس لیے؟ کہ وہاں پہ انصاف قائم ہوگا۔ تو دوستو، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا اس کا آبزرو کر رہی ہے، مشاہدے میں لا رہی ہے کہ کتنی وہ تنظیمیں، وہ سنستھائیں ایکٹیو ہیں،
حق کی خاطر. میں یہ نہیں کہتا کہ ظلم اس پہ ہو رہا اس پہ نہیں رہا. ظلم کسی کے اوپر بھی ہو، کوئی سی بھی کنٹری میں ہو، کوئی سی بھی دیش میں ہو، کوئی سی بھی ذاتی کرے، کوئی سا بھی دھرم کرے، دھرم کو بیچ میں مت لاؤ دوستو، ٹھیک ہے؟ انسانیت کو بیچ میں لاؤ. کیا تمہارے دل کے اندر اتنی بھی موریلٹی نہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں اتنا بھی درد نہیں ہے؟ ارے رحم دلی تو ہر انسان کے دل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کو مان رہا ہے، چاہے کسی بھی دھرم کا پالن کر رہا ہے. رحم دلی، دیا جسے کہتے ہیں، وہ تو ہر انسان کے دل کے اندر ہے. یہ تو فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے. قدرت نے ہر انسان کے دل میں رحم دلی رکھی ہے، انسانیت کی ہمدردی رکھی ہے. چاہے وہ ایتھسٹ ہو، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ ناستک ہو، لیکن اس کے وہاں بھی موریلٹی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں بھی اخلاق کا پالن کیا جاتا ہے، اس کے یہاں بھی کچھ عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں. یہ فطرت، یہ جبلت، یہ نیچر انسان نے ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن وہ بیچارے کچھ آوازیں اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پبلک کر رہی ہے. سوال ذاتی دھرم کا نہیں، چاہے کوئی سی بھی پبلک ہے، ہم اس کا شکر گزار ہیں جو اپنی جان سے بھی کھیل رہے ہیں اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اور چاہے وہ کوئی سی ذاتی دھرم کے ہیں، دیا رحم دلی تو ہر منشیہ کے دل میں پائی جاتی ہے. اور تو کم سے کم یہ آوازیں حکومتوں تک بھی پہنچائیں. ہمارے پاس تو کوئی پاور نہیں، ہم تو عام پبلک ہیں. ہمیں تو ایک جو فریڈم ملا ہے جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، اس کے اندر ہم یہ خالی بولنے کی ہمیں آزادی ہے. ہم بول سکتے ہیں، ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. ہم دعا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے کہ یا اللہ تو ان کے حالات کو سازگار بنا. ہم جب اچھے کھانا سامنے رکھتے ہیں تو فلسطین کے بچے یاد آ جاتے ہیں، کس طریقے سے وہ نوالا ہمارے حلق میں اترے گا. ٹھیک ہے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم ہے، ان کے وہ تو لذیذ کھانے اس کو ان کے لیے تو بے لذیذ بن جاتے ہیں، بے اثر بن جاتے ہیں. ایک طرف ظلم اور ستم کا بازار گرم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے وہ کھانے ہمارے ہضم ہوتے ہوں گے، کس طریقے سے ہم باقی انسانیت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی ہے. ایک طرف تو انسانیت کے اوپر اس طریقے کی ظلم اور پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اس طرح اتیاچار ہو رہا ہے، بمبارمنٹ، ایک بھوک، ایک پیاس، ایک رہنے کے لیے چھت نہیں، اوپر دہشت، کب جا کر اس کا ہدف کا وہ نشانہ بن جائے. اور اس پوزیشن کے اندر اس سچویشن جو ایسی کریٹ ہو گئی ہے، اس کے اندر کس طریقے کی ان کی زندگی ہوگی، معصوم بچوں کی جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور معصوم بچے دہشت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ را کب دیا پیدا ہوگا دنیا انسانیت کے اندر، کب رحم آئے گا اور کب اس کا حل ہوگا؟ کیونکہ ظالم، جابر، آمریت رکھنے والے، پاور رکھنے والے کنٹری کے سامنے کون سر اٹھائے؟ کون ہے جو شیر کے گلے میں گھنٹی باندھے؟ ٹھیک ہے، اس طریقے کا مسئلہ ہو گیا دوستو. دنیا تماشا آرائی بن کے بڑھ رہی ہے. یہ گلوبل ہے، دنیا آج کل گلوبل بن چکی ہے، ساری دنیا ایک ہو چکی ہے. ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت پروگریس کر چکی ہے، میڈیا کا دور ہے، ٹی ویوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پل پل کی خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہے اور ہر انسان کے پاس آتی رہتی ہے اور ہر انسان اس سے واقف ہے. لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے، پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں کب رحم پیدا ہوگا، رحم دلی آئے گی، دیا آئے گی، شفقت آئے گی، ایک ہمدردی آئے گی، ایک انسیت آئے گی. دنیا انسانیت کے لیے کب آواز اٹھائیں گے؟ کہتے ہیں مانوتا کی بھلائی کرو. ہر ریلیجن سکھاتا ہے، ہر مذہب سکھاتا ہے، ہر دھرم سکھاتا ہے کہ مانوتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو، انسیت کا، محبت کا، پریم چارے کا، بھائی چارے کا معاملہ کرو. یہ ہر ریلیجن کی، چاہے کوئی سا بھی دنیا کا ریلیجن ہے. اس وقت دنیا کی آبادی لگ بھگ 8 ارب کے آس پاس ہے اور 42 مذاہب ہیں. ہر مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کو بلا وجہ پریشان مت کرو. ہر مذہب کی یہ ہے. کوئی نہ کوئی تو مذہب کو ایکسیپٹ تو کرتے ہوں گے. آپ ایتھسٹ ہیں، اگر ملحد ہیں تو ان کے دل میں بھی دیا تو آتی ہوگی، مورلٹی ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، اخلاقیات ان کے یہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، انسانی کی جو دم وہ بھی بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں دنیا کیوں خاموش ہے. آج 5 مہینے ہو گئے اور دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے اور اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے
اور وہ معصوم بچے اس طریقے سے ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، دیا نہیں آ رہی ہے۔ اللہ را اپنے دل کے اندر تھوڑی بہت جاگرتی پیدا کرو، ایک مومنٹ رکھو، ایک بیداری رکھو، اور اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے کریٹر سے ڈرو۔ ایک دن ہم سب کو اس کے حضور میں جانا ہے اور کیے ہوئے کا جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ معصوم بچے جب ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے کیوں تنظیمیں بنائی تھی، کیا تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا، اپنے کریٹر کو، اپنے مالک کو کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا بہت نہیں، سب کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے اندر شفقت کا مادہ پیدا کرے اور اس ریئلٹی کو، اس حقیقت کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس کے اوپر وہ بولے کم سے کم۔ ٹھیک ہے، بولنے کی تو آزادی سب کو ہے، ٹھیک، فریڈم ایکسپریشن ہے اس ڈیموکریسی کے اندر، تو ہم کم سے کم بول تو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو۔ اور دوسری بات دوستو، مومن بھائیوں سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر نیک کام کرنے کے پیچھے آپ فلسطین کو یاد رکھیں۔ آپ صدقات و خیرات کر رہے ہو، آپ روزے رکھ رہے ہو، اپنے بھائیوں کو ضرور یاد کریں۔ حدیث کے اندر ہے کہ مومن کی مثال بدن کے ایک حصے کے مانند ہے۔ بدن کے اندر کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی تنظیمیں، اتنے بڑے اسلامی حکمراں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس عطا کرے کہ ہم کسی کے درد کو پہچان سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان مظلومین کی مدد کرے۔ میرا رب تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نا حساب۔